اللہ تعالیٰ کا جلوہ حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے تو اپنے آپ کو ایک آئینہ بناؤ، وہ خود اپنے نقاب سے نکل کر آپ کے سامنے آئیں گے۔ آپ اپنے دل کے آئینے کو پالش کرو، یہ کوئی بہت لمبا چوڑا کام نہیں۔ جب آپ کا آئینہ چمک گیا تو اس میں تصویر خود ہی نظر آ جائے گی۔ بس آئینہ چمکانے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا جلوہ دیکھنے کے لیے ہم کیا کوشش کر سکتے ہیں اور کون سا عمل کر سکتے ہیں؟ ایک آدمی نے کہیں سے سنا تھا کہ فلاں بستی میں ایک بزرگ رہتے ہیں۔ وہ شخص اس بزرگ کی زیارت کے لیے چلا آیا۔ سردی کا زمانہ تھا، وہاں فجر کی نماز ہوئی۔ اس بزرگ نے جماعت ادا کروائی اور مہمان لوگوں نے جب اس بزرگ کا تلفظ سنا اور انہیں زیر زبر کا فرق لگا تو انہوں نے اپنی نماز الگ پڑھ لی، پھر سلام کر کے وہاں سے چلے گئے۔ جب وہ شخص راستے میں گئے تو جنگل میں سے ان کا گزر ہوا، وہاں ایک شیر ان کے آگے آ گیا تو وہ شخص گھبرا گیا اور ڈر گیا۔ اتنے میں وہی بزرگ ان کے سامنے آ گئے جن کا تلفظ صحیح نہیں تھا۔ اس بزرگ نے شیر سے کہا کہ یہاں سے بھاگ جاؤ۔ وہ شیر بھاگ گیا۔ مہمان بڑا متاثر ہوا، کہنے لگا کہ سرکار آپ کا بڑا مقام ہے، ہم تو کانپ رہے تھے اور ڈر رہے تھے اور آپ کے کہنے پر یہ درندہ چلا گیا۔ اس بزرگ نے کہا کہ تجھے اس سے کیا غرض؟ تو صرف تلفظ میچ کرتا رہے، تم جب تلفظ کے چکر میں پڑے رہو گے تو آپ کو یہ کہانی سمجھ نہیں آئے گی۔ وہ آگے بھی چلے گئے لیکن آپ کو پتہ نہیں چلا۔ اب یہاں سوال یہ ہے کہ آپ اس مقام پر کھڑے ہو جہاں آپ نے یہ شرط قائم کر رکھی ہے کہ اگر ایسا ہوگا تو مجھے اطمینان ہوگا، یعنی ابھی آپ نے قبول کرنا ہے اور قبول کرنا ابھی باقی ہے، حالانکہ آپ نے اس کو قبول نہیں کیا، کیونکہ وہ قبول کرے گا تو بات بنے گی۔ آپ نے قبول کیا کرنا ہے؟ آپ یہ دیکھو کہ انہوں نے آپ کو قبول کیا ہے یا نہیں کیا۔ ایک بندے نے سن رکھا تھا کہ لکھنؤ کے جیب کترے بڑے مشہور ہیں۔ اس نے سوچا کہ میں بھی دیکھوں کہ یہ کیسے پیسے نکالتے ہیں۔ اس نے جیب میں چند کھوٹے سکے ڈالے اور سارا دن شہر میں گھومتا رہا۔ شام کو بیٹھا چائے پی رہا تھا، پھر بولنے لگا کہ میں نے سن رکھا تھا کہ یہاں کے جیب کترے بڑے کاریگر ہیں، مگر یہاں مجھے تو کوئی بندہ ملا ہی نہیں۔ ساتھ ہی بیٹھا ایک بوڑھا بابا، وہ بولا کہ میں نے تیرے روپے 4 دفعہ گرم کیے ہیں لیکن ہر دفعہ کھوٹے ہی نکلے، پھر میں نے واپس تیری جیب میں ڈال دیے۔ یہ ساری بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو ابھی تک قبول ہی نہیں کیا گیا۔ قبول ہونے کا نسخہ آپ کو بتاتے ہیں کہ جو لوگ ان منزلوں پر چلے ہیں انہوں نے 2 کام کیے ہیں۔ ایک تو انہوں نے اپنی زبان کاٹ کے پھینک دی ہے، یعنی زبان نکال دی ہے۔ بعض اوقات تو بولے لیکن بعض اوقات بالکل خاموش رہے۔ مطلب یہ کہ وہ راستے پر چل پڑے ہیں جس کو ہم شعور کا راستہ کہتے ہیں۔ یہ رکاوٹ ہے کیونکہ یہ تو غرور ہے۔ دراصل وہ لوگ کسی منزل کی تلاش میں گئے اور وہ منزل تک پہنچے نہیں بلکہ راستے میں ہی مر گئے۔ تو یہ جو منزل کے راستے پر مر جانا ہے اور یہی منزل ہے۔ منزل کوئی اور نہیں ہے، جس کے پاس جا رہے ہیں وہ تو لامحدود ہے۔ جس کو درد مل گیا اس کو سب کچھ مل گیا۔ یہ ہمارا ایک چشمدید واقعہ ہے کہ ایک بہت بڑے بزرگ کے پاس ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ وہاں ایک نوجوان آدمی روتا ہوا آیا، کہنے لگا کہ میرے دل میں بڑی خواہش ہے کہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے کی زیارت کروں، مگر موقع نہیں ملتا۔ اس طرح وہ شخص زاروں قطار روتا چلا گیا۔ وہ بزرگ بہت کم بولتے تھے، کہنے لگے کہ سارے مل کے اس کے لیے دعا کرو کہ اس کو وہاں بھی جانے کا موقع نہ ملے۔ یہ سن کے وہ آدمی چیخیں مار مار کر رونے لگا اور بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش میں آیا تو کہنے لگا، بابا جی میں نے اجازت مانگی تھی اور آپ نے میری اجازت روک دی۔ اس بزرگ نے کہا، تم میری بات غور سے سنو، میں نے 14 حج کیے ہوئے ہیں، میرے سارے حج تم لے لو اور یہ درد مجھے دے دو۔ پھر فرمانے لگے، اصل میں یہی درد ہی زیارت ہے، اگر درد نہ ملے تو پھر ساری باتیں ہی ہیں۔ جو آپ کہہ رہے ہو اگر وہ سن رہے ہیں تو پھر آپ سناتے کس کو ہو؟ وہ تو خود موجود ہیں، یعنی کہ درد دینے والا ہی درد کی دعا ہے، پھر آپ سناتے کس کو ہو اور کس سے شکایت کرتے ہو؟ فرمانے لگے کہ اب آپ شکایت نہ کرو بلکہ اپنے آپ پر توجہ دو۔ سب سے پہلے اپنے آپ کو ایک آئینہ بناؤ، وہ خود نکل کے بے نقاب ہو کے آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ اپنے آپ کو پالش کرو، یہ کوئی بہت لمبا چوڑا کام نہیں۔ جب آئینہ چمک گیا تو اس میں تصویر خود بخود نظر آ جائے گی۔ بس دعا یہ کرو کہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت عطا فرمائے اور جلوہ دکھائے۔ وہاں سارے محتاج ہیں، وہاں پر اپنے درد کی فریاد کر کہ تیرے در پہ سوالی حاضر ہے۔ اس بار اللہ تعالیٰ کے در پر فریاد ہو اور محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی
درخواست ہو اور التجا ہو، یعنی اے ہوا، اے بطحا کی طرف جانے والی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے احوال کی خبر پہنچا، وہاں جا کے بتاؤ کہ یہ حال ہے۔ آپ فریاد کرتے وقت غیروں کو نہ سناؤ۔ اگر آپ نے چٹھی اپنے محبوب کو لکھی ہے تو غیروں کو نہ سناؤ۔ لوگوں کو سنا رہے ہو کہ یہ میں نے خط لکھا ہے، یہ بہت بڑی غلط بات کر رہے ہو۔ آپ اپنے آنسوؤں کی زبان سے فریاد کرو۔ درد زبان سے بیان نہیں ہوتا بلکہ آنسوؤں سے بیان ہوتا ہے۔ کسی آدمی کا باپ اگر اللہ کو پیارا ہو جائے تو یہ غم آنسو بیان کر دیتے ہیں، زبان کو بتانا نہیں پڑتا۔ اگر مجھ سے پوچھو تو میں کہوں گا کہ اس درد کو بھی سینے میں پلنے دو، اس درد کے بڑھنے کے لیے دعا کرو۔ تو آپ یہ خام نالہ بیان نہ کرو بلکہ اپنے درد کو مزید بیدار کرو، تو پھر بات آگے چلے گی۔ یہ بات ایسی ہے کہ خود بخود آگے بڑھے گی۔ جتنا کچھ ملا ہے اس کو سنبھال لو، اپنے درد میں اضافہ کرو، اللہ تعالیٰ بہتر فرمائیں گے اور خود بخود بات بن جائے گی۔ آپ کسی کو کچھ نہ کہو، وہ سب جانتے ہیں۔ آپ ہر وقت نگاہ میں ہوتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ سے بات کرو تو کسی کو اس کا گواہ نہ بناؤ اور آپ اپنے سوال کو رسوا نہ کرو، بس اپنے درد سے ساری کائنات کو ہلا دو، یہیں سے آپ کو منزل ملے گی۔ ہمیں صرف سجدہ کرنے سے کام ہے، جو وہاں نہیں تو یہاں صحیح۔ آپ اللہ سے دعا کرو، خاموشی میں دعا کرو، جس ذات سے آپ کا تعلق ہے اس سے تعلق کو قائم رکھو، تعلق کو درد بنا لو اور درد میں اضافہ پیدا کرو۔ بڑے بڑے لوگ درد سے بنے اور بے شمار اللہ کے بندوں کے ایسے واقعات ہیں جن کو درد عطا ہوا۔ مثلاً ایک اہل درد نے اپنی والدہ سے کہا کہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کو جانا چاہتا ہوں۔ والدہ صاحبہ نے کہا کہ اگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہوں تو زیارت کر لینا، نہیں تو پھر واپس آ جانا۔ جب وہ شخص مدینہ پہنچے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ مبارک میں تشریف فرما تھے۔ اس طرح وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے بغیر واپس آ گئے۔ پھر وہ گھر گئے، اپنی ماں سے سوال کیا کہ ماں میں ملنا چاہتا ہوں، تو ماں نے کہا اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرما ہوں تو ضرور مل لینا ورنہ واپس آ جانا۔ جب وہ مدینہ پہنچے تو اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، لہٰذا والدہ صاحبہ کے حکم کے مطابق واپس تشریف لے آئے۔ اور اس ہستی کا نام حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہیں بظاہر دیدار نہیں ہوا لیکن ان کو ہر وقت دیدار ہوتا تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ اطاعت کی منزلیں طے کرو۔ اگر آپ کو کوئی شیخ مل گیا ہے تو شیخ کی اطاعت میں کوئی کمی نہ رہے۔ اطاعت کا مطلب یہ ہے کہ اطاعت کرنے والا جو اطاعت کر رہا ہے وہ شیخ کے علاوہ کسی کو نہ جانے اور صرف اطاعت کرے، اور محبت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رکھو اور کوئی دعویٰ نہ کرو بلکہ عاجزی سب سے بہتر ہے۔ اور اس بات کا خیال رکھو کہ کہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور کہاں ہم، بس بہت زیادہ عاجز رہو اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ اگر آپ کو اس راستے کی خاک بنا دیا جائے، اس خاک کا ذرہ ہی بنا دیا جائے، نقش قدم ہی بنا دیا جائے، نقش قدم کے اوپر سر نگوں کر دیا جائے تو بھی بہت بڑی سعادت ہے۔ وہاں نگاہ کی گستاخی ویسے ہی ختم ہو جاتی ہے، اور جو وہاں موجود تھے انہوں نے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہیں کیا تھا، بلکہ ادب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک پر ہی نگاہ رکھتے تھے۔ وہاں کون تھا جو نگاہ کو نگاہ کے ساتھ ملائے؟ ایسی کسی کی جرت نہیں تھی، کیونکہ ان کے پاس وہ نگاہ کہاں تھی جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ سے نگاہ ملا سکے۔ بس آپ یہ بات یاد رکھیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی نگاہ چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ چاہیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی آنکھوں میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک ہے۔ اور باقی سب کچھ جو یہاں ہے وہ سرنگوں ہے، یعنی جہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آ جائے تو سرنگوں ہو جانا چاہیے۔ بس آپ نے گھبرانا نہیں، پریشان نہیں ہونا، بےتاب نہیں ہونا، نہ اعلان کرنا ہے۔ آپ جو کچھ بھی دیکھیں خاموشی اختیار کریں، کیونکہ جو محبت کی باتیں ہوتی ہیں وہ کسی کو بتائی نہیں جاتی۔ جب عشق ہو جاتا ہے تو فریاد لازمی ہو جاتی ہے، سو فریاد ہو چکی۔ اب ذرا دل تھام کر فریاد کی تاثیر دیکھیے اور انتظار کریں، کیونکہ آپ کی فریاد آگے چلی گئی ہے اور اللہ تعالیٰ کی آنکھ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر۔ اب آپ فریاد کی تاثیر کا انتظار کریں اور دعا کے قبول ہونے کا انتظار کریں۔ اللہ تعالیٰ کرم فرمائیں گے انشاءاللہ۔